Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel DRP Desert Rose Psyches. Myself Khadija Mubin, and today is the topic of experimental psychology is ethical issues and writing research projects. There are some contents of this topic: ethics in research with animals, parts of an article, writing a research report. فرسٹلی ہم ڈسکرائب کریں گے ایتھیکل ایشوز اینڈ رائٹنگ ریسرچ پروجیکٹس کو. اب جو ایتھیکل ایشوز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور رائٹنگ ریسرچ پروجیکٹس میں کون کون سے ایشو آ سکتے ہیں. انٹروڈکشن. ڈیفائننگ وے آف ایتھک فوکسز آن دی ڈسپلنس دیٹ اسٹڈی اسٹینڈرڈز آف کنڈکٹ such as philosophy, theology, law, psychology or sociology. For example, a medical ethicist who studies ethical standards in medicine. One may also define ethics as a method, procedure, or perspective for analyzing complex problems and issues. For instance, in considering a complex issue like global warming, one may take an economic, ecological, political, or ethical perspective on the problem. اب یہاں پہ ہم پہلے ڈسکرائب کریں گے ایتھکس کو. ایتھکس ہوتے کیا ہیں؟ بیسکلی ایتھکس جو ہیں وہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں جو کہ ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن میں یوز ہوتے ہیں. بغیر کوڈ آف کنڈکٹ کے کوئی بھی انڈیویجول اس چیز کا خیال نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کس طرح سے اپنے پروفیشنز میں ایتھیکلس کوڈ کو یوز کر کے اس نے ڈیلنگ کرنی ہے. اب جو کوڈ آف کنڈکٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہر فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ اسپورٹس میں آ جاتے ہیں کہ جو بھی پلیئر ہے اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی انجسٹس نہ ہو. اور اسی طرح سے ہماری مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، ہمارا بزنس بھی آ جاتا ہے کہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، ٹروتھ فلنس، ہر چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بتایا ہے کہ جو ایتھیکلس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ ان اسٹینڈرڈز آف کنڈکٹ کے کوڈ پر ہوتا ہے کہ جو اس لحاظ سے اس چیز کا جو بھی اس کا عمل ہے، طرز عمل کے معیارات کا مطالعہ کرتے ہیں. اور ان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ کچھ سبجیکٹس دیے گئے ہیں: فلاسفی ہے، تھیولوجی ہے، لا ہے، سائیکالوجی ہے اور سوشولوجی ہے. یہ سب انہی کے بیس پہ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے جیسے کہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک جو میڈیکل ایتھکسٹ ہیں جو اخلاقی معیارات کا مطالعہ کرتے ہیں، ایتھیکل سٹینڈرڈز کا اپنی میڈیسن میں اس چیز کے بہاف پہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کوئی بھی جو مطلب کہ کمپلیکس پرابلمز آ جاتی ہیں اور ان پرابلمز کو انالائز کرنے کے لیے ہم جو ایتھیکل کوڈ ہیں ان کے طریقے کو یوز کرتے ہیں. اور جو بھی یہ ان کا پروسیجر ہوتا ہے یا جو بھی ان کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو مطلب کہ نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ ساری جو بھی کمپلیکس پرابلمز آ جاتی ہیں، جو بھی ایشوز آ جاتے ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ جو گلوبل وارمنگ جیسے کمپلیکس پرابلمز ہیں ان پر غور کرنا. جیسے گرمی میں اضافہ آ گیا، کوئی ایک سوشل پرابلم آ گئی، ماحولیاتی یا پھر پولیٹیکل یا پھر ایتھیکل پرسپیکٹیو اس کے پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ ان ریسرچ. دیر آر several reasons why it is to adhere to ethical norms in research. First, norms promote the aims of research such as knowledge, truth, and avoidance of error. For example,
prohibitions against fabricating, falsifying or misrepresenting research data, promote the truth and avoid error. Second, since research often involves a great deal of cooperation and coordination among many different people in different disciplines and institutions, ethical standards promote the values that are essential to collaborative work, such as trust, accountability, mutual respect. اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ریسرچ میں ایتھکس مطلب کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی مطلب کہ ایتھیکلس جو کوڈز ہیں وہ کیوں یوز پڑتے ہیں، کیوں ضروری ہوتے ہیں. اب جو کہ ریسرچ میں ایتھکس کی بہت ضروری ہوتی ہے اور ان کی مطلب کہ کچھ ریزنس بھی ہیں. جیسے کہ پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ایتھکس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ریسرچ کے ایمز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو انکریز کیا جائے. جیسے کہ یہاں پہ آ جاتی ہے ہماری نالج آ جاتا ہے، ٹروتھ آ جاتا ہے اینڈ اوائڈنس آف ایرر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ جو بھی آپ کے پاس ایک ایتھیکل ریسرچ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ اس میں کوئی بھی فالس ایکسپلینیشن نہ ڈالی جائے، کوئی بھی اس میں مس ریپریزنٹنگ ریسرچ ڈیٹا نہ ہو، یا اس میں کوئی بھی جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس میں جسٹ آپ جو ٹروتھنس ہے اس کو انکریز کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اور غلطی سے بھی مطلب کہ یہ ہے کہ جب یہ ان ساری چیزوں کا نالج کا، ٹروتھ کا اور ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایرر سے بھی اوائڈ کرتی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو بھی ریسرچ میں اکثر ایسے مختلف مطلب کہ آ جاتے ہیں، ڈسپلنس آ جاتے ہیں یا ایسے کچھ ادارے آ جاتے ہیں جن میں بہت سے مختلف لوگوں کے درمیان بہت زیادہ تعاون اور ہم آہنگی شامل ہوتی ہے. مطلب کہ کوپریشن اور کوآرڈینیشن ڈفرینٹ لوگوں میں، ڈفرینٹ ڈسپلنس میں وہ شامل ہوتی ہے. اور ایتھیکل ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو مطلب کہ ان کو انکریز کرنا چاہیے. جیسے کہ ویلیوز ڈیٹا اسینشیل ٹو کولیبریٹیو ورک، ان کو ایتھیکل سٹینڈرڈس کے ذریعے سے اپنے ورک میں پروموٹ کرنا چاہیے، جو کہ ایک کہہ لو کہ باہمی تعاون کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ ان میں آ جاتا ہے ٹرسٹ آ جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے، جیسے کہ جواب دہی آ جاتی ہے، اور میوچول رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھی آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تھرڈ، فورتھ اینڈ لاسٹ نارم کہ ان میں انہوں نے کس چیز کو ڈیفائن کیا ہے. Third norm ensures that researchers can be held accountable to the public. For instance, federal policies on research misconduct, conflicts of interest, the human subject protection, and animal care and use are necessary in order to make sure that researchers who are funded by public can be held accountable to the public. اب جو ہمارے پاس تھرڈ نارم آ جاتا ہے اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے رول کی بات کی ہوئی ہے کہ اس بات کو خاص طور پر مطلب کہ انشور کیا جائے کہ جو بھی ریسرچر ہے وہ عوام کے سامنے کیسے جوابدار ٹھہرایا جا رہا ہے، مطلب کہ کیسے اس کی جو پبلک کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو کیسے سامنے لایا جا رہا ہے، کیسے انشور کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو فیڈرل پالیسیز ہوتی ہیں، فیڈرل پالیسیز آ جاتی ہیں آن ریسرچ مس کنڈکٹ پر، کانفلکٹس آ جاتے ہیں انٹرسٹ میں، اور ان ہیومنس سبجیکٹ پروٹیکشنس آ جاتے ہیں اس میں، اور اینیمل کیئر اینڈ، اور یہ ضروری جو چیزیں ہیں مطلب کہ کس طرح سے آپ مطلب کہ اینیمل کیئر میں بھی بہت زیادہ کوڈ آف کنڈکٹ یوز ہوتے ہیں. اور اس میں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ تحقیقی بد انتظامی آ جاتی ہے، کہ مفادات کے تصادم، انسانی مضامین کے تحفظات آ جاتے ہیں،
اور ان میں جانوروں کی دیکھ بھال بھی آ جاتی ہے، اور استعمال سے متعلق جو بھی فیڈرل پالیسیز ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ جن ریسرچرز کو عوامی پیسے سے مطلب کہ مالی اعانت کیا گیا ہے، جو بھی فنڈ پبلک منی دی گئی ہے فراہم کی جاتی ہے، انہیں عوام کے سامنے جوابدہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. Fourth, ethical norms in research also help to build public support for research. People more likely to fund research project if they can trust the quality and integrity of research. اب فورتھ نارم میں ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی تھی کہ ریسرچ میں جو یہ فورتھ ایتھیکل نارمز ہیں ان میں ایک مطلب کہ ریسرچ کے ذریعے سے یہ چیز آ جاتی ہے کہ عوامی حمایت پیدا کرنے میں مطلب کہ پبلک سپورٹ ہونا چاہیے، پبلک سپورٹ کو بلڈ کیا جائے کہ جو بھی لوگ ہیں ریسرچ پروجیکٹ کو فنڈ دینے کا زیادہ مطلب کہ امکان رکھتے ہیں، اگر وہ ریسرچ کے معیار جو بھی ریسرچ میں ٹرسٹ کوالٹیز ہیں اور انٹیگریٹی آف ریسرچ ہے اس کے اوپر مطلب کہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فائنلی مینی آف دی نارمز آف ریسرچ پروموٹ اے ورائٹی آف ادر امپورٹنٹ مورل اینڈ سوشل ویلیوز سچ ایز سوشل رسپانسبلٹیز، ہیومنس رائٹ، اینیملز ویلفیئر، کمپلائنس ود دی لا اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی. آخر میں جو ہمارے پاس نارم آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ریسرچ کے بہت سے مطلب کہ رولز ہیں جو کہ اخلاقی مطلب کہ ایتھکس میں اور ہمارے سوشل انوائرمنٹ میں اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. ماڈل اور سوشل ویلیوز کو کس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جیسے سوشل رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں مورل اینڈ سوشل ویلیوز میں، سوشل رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں آپ کی، ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں، اینیمل ویلفیئر آ جاتی ہے کہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھر قانون کی تعمیل آ جاتی ہے، اور صحت اور حفاظت کے بھی کچھ نارمز آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریسرچ ایتھکس. اب ریسرچ ایتھکس کیا ہوتی ہیں؟ ان میں ہمارے پاس آنیسٹی آ جاتی ہے، آبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے، ایفیشنسی آ جاتی ہے، ایکوریسی. بیکاز یہ جو 4 پوائنٹس ہیں ان کے بغیر ہم ایتھکس کو مطلب کہ کسی بھی اپنی فیلڈ میں ہم کوڈ آف کنڈکٹ آف ایتھکس کو نہیں چلا سکتے. ایتھکس میں جو آنیسٹی، آبجیکٹیویٹی، ایفیشنسی، ایکوریسی ہے، یہ بہت ہی 4 خاص اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایتھیکل پرنسپلس. اب ایتھکس کے کچھ پرنسپلس آ جاتے ہیں جیسے کہ آنیسٹی آ جاتی ہے، بالکل ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے، آبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے، انٹیگریٹی آ جاتی ہے، کیئرفلنس آ جاتا ہے، اوپننس آ جاتی ہے، رسپیکٹ فار انٹیلیکچوئل پراپرٹی آ جاتی ہے، کانفیڈینشیلٹی آ جاتی ہے، رسپانسبل پبلیکیشن آ جاتی ہے، رسپانسبل مینٹورنگ آ جاتی ہے، رسپیکٹ فار کولیگز آ جاتی ہے، سوشل رسپانسبلٹی، نان ڈسکریمنیشن، کمپیٹنس، لیگلٹی، اسٹگمیٹائزیشن، اینیمل کیئر اینڈ ہیومن سبجیکٹ پروجیکٹس. اب یہاں پہ جو ایتھکس کے کچھ رولز جو ہیں، کچھ اصول ہیں، وہ یہ آ جاتے ہیں کہ ایمانداری بہت ضروری ہے، آپ کی آبجیکٹیویٹی بہت ضروری ہے، انٹیگریٹی بہت ضروری ہے، کیئرفلنس، احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے. احتیاط آپ کی ہوتی ہے کہ ریسرچ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاٹا آپ کا لیک نہ ہو، کوئی بھی آپ کے کلائنٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ کانفیڈینشیل ہی رہے. اوپننس، بہت کشادگی آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انٹیلیکچوئل پراپرٹی کا رسپیکٹ ہونی بھی ضروری ہے. کانفیڈینشیلٹی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایتھکس کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کی یا اپنے کوئی بھی ریسرچ ڈیٹا کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دو. کچھ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، کچھ ہمارے پاس مطلب کہ رہنمائی آ جاتی ہے، رسپانسبل رہنمائی، رسپانسبل مینٹرنگ آ جاتی ہے، اور رسپیکٹ آ جاتی ہے. بالکل اوبویسلی رسپیکٹ بہت ضروری ہوتی ہے کولیگس کی. گروپ میں اگر آپ ہیں تو اپنے کولیگس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہے.
جو کہ ایتھیکلس پرنسپلس میں آتا ہے. سوشل رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. ڈسکریمنیشن، نان ڈسکریمنیشن موسٹ امپورٹنٹ، کہ آپ اپنی فیلڈ میں کسی کو بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ڈسکریمنیشن الاؤ نہیں ہوتا. کمپیٹنس آ جاتا ہے، اس چیز کی کیپیبلٹی کس طرح سے ہے. لیگلٹی آ جاتی ہے. اسٹگمیٹائزیشن آ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے کسی کو بدنام نہیں کر سکتے. اینیملز کی کیئر آ جاتی ہے، اور ہیومنس کے سبجیکٹ پروٹیکشن، مطلب کہ ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایتھکس کے کوڈز ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایتھکس ان ریسرچ ود اینیملس. اینیمل، وٹ آر دی اینیمل ایتھکس؟ اب اینیمل ایتھکس کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ایتھکس جو ہے ہر فیلڈ میں یوز ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی پیچھے ہم ڈسکس کر چکے تھے. اب جو ایتھکس ریسرچ میں ہے، اس میں مطلب کہ ریسرچ کے ساتھ اینیملس کا ایتھک کے ساتھ کیا تعلق ہے. اینیملس ایتھکس از اے برانچ آف ایتھکس وچ ایگزامنس ہیومن اینیمل ریلیشنشپ, دی مورل کنسیڈریشن آف اینیملس اینڈ ہاؤ نان ہیومن اینیملس ought to be treated. Respect for animal dignity. Researchers must be respectful when choosing their topic and methods, and when disseminating their research, researchers must provide care that is adapted to the needs of each laboratory animals. اب یہاں پہ کیا چیز ڈیفائن ہو رہی ہے کہ جانوروں کے جو بھی ایتھکس ہیں، یہ مطلب کہ اینیمل ایتھکس جو ہے ایک ایتھکس کی برانچ ہے، جو کہ جو انسان اور جانوروں کے ریلیشن شپ کو، جانوروں کے ایتھکس کو، مطلب کہ جانوروں کے اخلاقی غور و فکر، اور جو نان ہیومن ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جانوروں کی عزت کا احترام آ جاتا ہے. اوبویسلی جو بھی اینیمل ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی ایسا ہارم نہیں دیا جاتا جس سے کسی بھی اینیمل کو کوئی نقصان پہنچے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ اپنے سبجیکٹس اور جو بھی ان کا ٹاپک ہوتا ہے اس کو چوز کرتے وقت اور اپنی ریسرچ کو سپریٹ کرتے وقت احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مطلب کہ اگر جو بھی وہ ٹاپک یوز کر رہے ہیں، جو بھی میتھڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں اس کی فل رسپیکٹفل چوزنگ میتھڈ ہونا چاہیے. اور مطلب کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو ڈسیمینیٹنگ کر رہے ہیں. ریسرچر کو ایسی دیکھ بھال فراہم کرنی چاہیے جو ہر لیبارٹری جانور کی ضروریات کے مطابق ہو. اب ریسرچر کو چاہیے اگر اس نے کسی بھی اینیملز پہ کوئی ریسرچ کرنی ہے لیکن اس میں ہارم نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر وہ ریسرچ کسی بھی اینیمل پر کر رہا ہے تو اس کو ہارم پہنچ رہا ہے، وہ اینیمل جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی ٹاپک اور میتھڈ یوز کر رہا ہے اس میں کسی بھی اینیمل کو کوئی ہارم نہ ہو. اور جب وہ مطلب کہ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے، اپنی ریسرچ کو تیار کر رہا ہے، تو اسے ڈسیمینیٹنگ کا اپنی ریسرچ میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. مطلب کہ جانوروں کی عزت و احترام کا اسے خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب کہ ریسرچ تو کر رہا ہے اور اینیملز کو ہارم پہنچا رہا ہے، نہیں، ہرگز یہ نہیں ہوگا. اور ریسرچر کو مطلب کہ جو لیبارٹری کے اینیملز ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ایسے مطلب کہ ضرورتیں وہاں پہ دینی چاہیے جو کہ اینیملز کو حاصل ہوں. ان کی جو بھی نیڈز ہیں اینیملز کی، وہ انہیں پوری اس لیبارٹری میں ملیں. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو prioritize the well-being of animal in research and follow ethical guidelines. In research with animals, ethical consideration involve treating animals with respect, minimizing harm, and ensuring their welfare. This includes obtaining informed consent, using appropriate animal models, and following strict
protocols for their care and handling. Researchers also strive to use alternatives to animal testing whenever possible. اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ڈیفائن کی گئی ہیں کہ ریسرچ میں جو بھی جانوروں کی ویل بینگ کے لیے اس جانوروں کی ویل بینگ کو سب سے پہلے پریورٹی دینی چاہیے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایتھیکل گائیڈ لائنس کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، جب تک لیبارٹری میں اینیملز کو ان کی مطلب کہ ویل بینگ کے لیے پرائیورٹی نہیں دی جائے گی، ان کی خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کو ہارم کیا جائے گا، تو یہ سب کس کے انفالو ہیں؟ ایتھیکل گائیڈ لائنس کے. جانوروں کے ساتھ ریسرچ میں ایتھیکل کنسیڈریشنز کا انوالو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جانوروں کے ساتھ رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھنا چاہیے، نقصان کو کم کرنا چاہیے، مطلب کہ جتنا ہو سکے انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ان کی ویلفیئر کو یقینی بنانا بھی شامل ہے. اس میں مطلب کہ جو ہے انفارم کنسینٹ حاصل کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. جانوروں کے مناسب ماڈل استعمال کرنا اور ان کی دیکھ بھال اور ہینڈلنگ کے لیے سخت پروٹوکول کی پیروی کرنا شامل ہو جاتا ہے. ریسرچ جو بھی مطلب کہ ریسرچر ہے وہ جب بھی ممکن ہو جانوروں کی ٹیسٹنگ کے لیے جانوروں کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ایسے الٹرنیٹیو چیزوں کو یوز کرے یا یوز کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے ان کو نقصان کم پہنچے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے parts of an article. An article on research projects typically includes sections such as the introduction, methodology, result, discussion, and conclusion. In an article, the introduction provides background information. The methodology explains how the study was conducted. The result presents the finding. The discussion interprets the result, and the conclusion summarizes the key points. اب ہم کس طرح سے مطلب کہ پارٹس آف این آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو بھی ریسرچ پروجیکٹس ہیں ریلیٹ ٹو یور آرٹیکل، اس پر یہ آ جاتا ہے کہ عام طور پر ان میں جو چیزیں یوز ہونی چاہیے، سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پورے آرٹیکل کو ایکسپلین کرے. میتھڈولوجی ہونی چاہیے، ریزلٹ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اینڈ کنکلوژن. بیکاز آف پارٹس آف این آرٹیکلس کے یہ سب پارٹس ہیں. وداؤٹ انٹروڈکشن، اس کی میتھڈولوجی، اس کے ریزلٹ اور ڈسکشن اور کنکلوژن کے بغیر آپ کا جو وہ آرٹیکل ہوگا وہ ویسٹ ہوگا. اسی طرح ایک مطلب کہ ریسرچ آرٹیکل میں اس کا انٹروڈکشن مطلب کہ دیا جاتا ہے، اس کی انفارمیشن دی جاتی ہے، اور اس کا یہ مطلب کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی میتھڈولوجی کس طرح سے کس سبجیکٹ میں کس طرح سے ایکسپلین کی جا رہی ہے، کیسے اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور دین مطلب کہ جو بھی ریزلٹ ہیں وہ انٹرپریٹس دی ریزلٹ، کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، جو بھی اس میں ڈسکشن ہے وہ کیا ہے، اور اس چیز کی کس طرح سے سمری کر رہی ہے، اور نتیجہ جو ہے اس کا مطلب کہ جو ریزلٹ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو کنکلوژن ہے وہ اس کے پورے ریزلٹ کا اہم پوائنٹس جو ہیں، اس کے کی پوائنٹس ہیں، ان کو سمرائز کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے رائٹنگ آ ریسرچ رپورٹ. When writing a research report, make sure to include sections such as an introduction, methodology, research, result, discussions, and conclusion. It's important to provide clear and concise information supported by evidence and data. اب ہمارے پاس رائٹنگ ریسرچ رپورٹ میں کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ اپنی رائٹنگ ریسرچ رپورٹ بنا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں، تو شیورلی پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں جو اس کے سیکشنز ہیں ان میں انٹروڈکشن، میتھڈولوجی، ریزلٹ، ڈسکشن اور کنکلوژن، یہ اس کے سیکشن میں پرووائڈ ہیں.
بیکاز آپ کو اپنی ریسرچ رپورٹ بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا انٹرو وغیرہ، اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے، جو بھی آپ نے ڈاٹا اکٹھا کیا ہے اس کی میتھڈولوجی کیا ہے، ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، اور وہ سب جو بھی اس ریسرچ میں جو بھی آپ نے ڈاٹا یوز کیا ہے اس کا کیا کنکلوژن نکل رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے انفارمیشن کو کلیئرلی ڈیفائن کریں، اس کو کنسائز انفارمیشن بنائیں، اور اس کو مطلب کہ پورے ایویڈنس اور ڈیٹا کے ساتھ سپورٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وین رائٹنگ آ ریسرچ رپورٹ یو شوڈ اسٹارٹ ود این انٹروڈکشن that provides background information and states the research question or objective. The methodology sections describe the methods and procedure used in the study. In the results section, present the findings of your research using tables, graphs, or figure if necessary. Finally, the conclusion summarizes the main findings and highlights the significance of the research. Remember to use clear and concise language and support your statement with evidence. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب آپ رائٹنگ ریسرچ رپورٹ اپنی ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ جو بھی انٹروڈکشن آپ نے پرووائڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے لیے، اس کو کس طرح سے مطلب کہ آپ ایکسپلین کریں گے، اس کی کس طرح سے اس ریسرچ میں کوسچننگ کی جا رہی ہوگی، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے۔ اب میتھڈولوجی کے سیکشن میں یہ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے اس میتھڈ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، پروسیجر کس طرح سے آپ کی اسٹڈی میں یوز ہوئے ہیں، کس طرح سے آپ نے تمام مٹیریل کو یوز کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیسی دی ہے آپ نے، اور رزلٹ سیکشن میں آپ نے کس طرح سے مطلب کہ اگر آپ نے اپنے رزلٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، اب ظاہری بات ہے آپ اس رزلٹ سیکشن کو جب ڈیفائن کریں گے تو اس میں آپ اپنی ریسرچ میں کچھ چیزوں کو یوز کریں گے، اس میں آپ یوزنگ ٹیبل کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیبل یوز کرنا ہے، مطلب کہ اس کا کیا کرائٹیریا آ رہا ہے، ود دی ہیلپ آف یوزنگ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، گراف کے ذریعے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹیج آپ لوگوں کی بن رہی ہے، اور جو بھی فگرز آپ لوگوں کو ضروری ہیں آپ اپنی اس ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں۔ اب جو لاسٹ میں آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کنکلوژن کو سمرائز کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور اس میں مطلب کہ جو بھی اس کی مین فائنڈنگز اور ہائی لائٹس ہیں ریسرچ میں، اس کو مطلب کہ کس طرح سے آپ سگنیفیکنٹ کر پا رہی ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی لینگویج ہو وہ کلیئرلی اور کنسائز ہو، مطلب کہ آپ واضح اور جامع طور پر جو بھی مطلب کہ کلیئر اور کنسائز لینگویج کو یوز کریں کہ آپ کا جو بھی رزلٹ ہے، آپ جو بھی اپنے آرٹیکل یا اپنی ریسرچ رپورٹ کو ڈیفائن کریں ہیں اس کو سمجھانے کی پوری ایزی ورڈنگ یوز کریں، اس کو ایزیلی ڈیفائن کر سکیں، اور جو بھی آپ کا ایویڈنس ہے اس کے ساتھ آپ کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ Thank you so much for watching. Please like, subscribe this channel and comment in comment section. Thank you so much.